بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ صحابہ کرام کے خشیت الہی کے واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اب ان واقعات کی تکمیل کی جا رہی ہے اور اس کے بعد پھر اگلا باب شروع ہوگا جس میں صحابہ کرام کے زہد و قناعت کے واقعات ذکر کیے جائیں گے۔ قرآن شریف کی آیتوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور بزرگوں کے واقعات میں اللہ جل شانہ کے ڈرنے کے متعلق جتنا کچھ ذکر کیا گیا ہے اس کا احاطہ تو دشوار ہے، لیکن مختصر طور پر اتنا سمجھ لیجئے کہ دین کے ہر کمال کا زینہ اللہ کا خوف ہے، دین کے ہر کمال کی سیڑھی اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حکمت کی جڑ اللہ کا ڈر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے آنکھیں بھی بیکار ہو گئی تھیں۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو فرمانے لگے، میرے رونے پر تعجب کرتے ہو؟ اللہ کے خوف سے تو سورج بھی روتا ہے، اللہ کے ڈر سے تو سورج بھی روتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی قصہ پیش آیا تو فرمایا کہ اللہ کے خوف سے چاند بھی روتا ہے۔ ایک نوجوان صحابی پر حضور کا گزر ہوا، وہ پڑھ رہے تھے، جب فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پر پہنچے تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے، روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے، ہاں جس دن آسمان پھٹ جاویں گے، یعنی قیامت کا دن ہوگا، میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے۔ ایک انصاری نے تہجد کی نماز پڑھی اور پھر بیٹھ کر بہت روئے، کہتے تھے اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں جہنم کی آگ کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے آج فرشتوں کو رلا دیا۔ کیا زندگی تھی صحابہ کرام کی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، رو رہے تھے، بیوی بھی ان کی اس حالت کو دیکھ کر رونے لگی۔ پوچھا تم کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی جس کی وجہ سے تم روتے ہو اسی کی وجہ سے میں بھی رو رہی ہوں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جہنم سے تو گزرنا ہی ہے، نہ معلوم نجات ہو سکے گی یا نہیں، یا وہیں رہ جاؤں گا۔ زرارہ بن اوفا ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ جب اس آیت پر پہنچے تو فوراً گر گئے اور انتقال ہو گیا۔ حضرت خالد ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، کل نفس ذائقۃ الموت پر پہنچے تو اس کو بار بار پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں گھر کے ایک کونے سے آواز آئی کہ کتنی مرتبہ اس کو پڑھو گے؟ تمہارے اس بار بار کے پڑھنے سے 4 جن مر چکے ہیں۔ صحابہ کرام جب قرآن پڑھتے تھے تو سمجھ کر پڑھتے تھے اور اس میں غور کرتے تھے، تدبر کرتے تھے، اور اس لیے قرآن کو پڑھا کرتے تھے کہ یہ قرآن میری ذاتی کتاب ہے، اس میں میری اصلاح کا سامان ہے، میری ہدایت کا سامان ہے، میری رہنمائی کا سامان ہے، اس سے مجھے نجات ملے گی۔ قرآن پڑھ کر اپنی اصلاح کیا کرتے تھے، اپنے دلوں کا تزکیہ کیا کرتے تھے، اس لیے صحابہ کرام کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی تھی۔ اور آج قرآن اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ دوسروں کی اصلاح ہو جائے، آج قرآن اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ
کہ گھر میں خیر و برکت آ جائے۔ آج قرآن اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ گھر سے مصیبتیں ختم ہو جائیں، بلائیں دور ہو جائیں۔ آج قرآن اس لیے پڑھا جا رہا ہے، فلاں مردے کو ایصال ثواب کرنا ہے، اس لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن آج اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ اس سے بیماری کا علاج کرنا ہے۔ آج قرآن کا یہ حال لوگوں نے کر دیا ہے کہ اس کو تعویذ گنڈوں کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھلا بتائیے، کیا قرآن اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا تھا؟ کیا قرآن کا مقصد یہی تھا کہ جس کو سن کر جنات غش کھا کر گر پڑیں، جس قرآن کو سن کر موت طاری ہو جائے، جس قرآن کو سن کر لوگوں پہ ہیبت طاری ہو جائے، اس قرآن کو آج لوگوں نے کس کام کے لیے استعمال کیا ہے اور کر رہے ہیں؟ قرآن کا یہ مقام نہیں ہے۔ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قیمتی خزانوں کو چھپا رکھا ہے، قیمتی موتیوں کو چھپا رکھا ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن قرآن کے ساتھ جو رویہ اس دور میں استعمال کیا جا رہا ہے، یہ سراسر قرآن کی عظمت اور جلالت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہر ایک انسان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی عزتوں کی سیر کراتا ہے، عزت کی چوٹی پر انسان پہنچتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے انسان تحت الثری سے اٹھ کر اوج ثریا پر پہنچ جاتا ہے۔ دنیا کی ہر ترقی انسان حاصل کر لیتا ہے قرآن کریم کے ذریعے، اور یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے قوموں کو ذلت کی کھائی میں دھکیل دیا جاتا ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس کو چھوڑنے کی وجہ سے، جس کو پسے پشت ڈالنے کی وجہ سے انسان آزمائشوں کا شکار ہو جاتا ہے، عبرت نشان بن جاتا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تو آج عبرت بنے ہوئے ہیں مسلمان۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اس سبق کو یاد کریں، قرآن کی عظمت اور قرآن کی جو شان ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، اس کو سامنے رکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ قرآن کی تلاوت ہو اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، قرآن کو ہم پڑھیں اس لیے کہ اس سے ہم ہدایت حاصل کریں۔ قرآن اس دور میں پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ پڑھنا جانتے ہیں، سمجھنا نہیں جانتے۔ اگر سمجھنا جانتے ہیں تو عمل سے خالی ہیں، بلکہ یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ بہت کم لوگ قرآن کو پڑھنا جانتے۔ اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتی۔ بلکہ ایک مسئلہ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ یوں سوال کرتے ہیں کہ حضرت بتائیے، قرآن کی ہر لائن پر انگلی پھیریں اور بسم اللہ پڑھیں، ہمیں قرآن پورا پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ تو کیا یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ نہیں؟ یہ کیا قرآن کا مذاق نہیں ہے؟ کیا آپ کا نام تو ہے عبداللہ، آپ کو میں بلاؤں عبد الرحمن؟ عبد الرحمن نام کوئی برا نہیں ہے، بہت اچھا ہے، لیکن ایک دن آپ چڑ جائیں گے کہ میرا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن کیوں کہتے ہو؟ آپ اپنا نام غلط سننا نہیں چاہتے، کتنے ہی پیار سے کوئی آپ کو کہہ رہا ہو، اللہ ماشاء اللہ کوئی سن لے، کوئی گوارا کر لے، اس لیے کہ ہر انسان کی ایک شان ہوتی ہے۔ اگر مفتی صاحب کو مولوی صاحب کہو تو ان کو برا لگ جائے گا، عالم صاحب کو حافظ صاحب کہو برا لگ جائے گا، اور پرنسپل کو ٹیچر کہو اس کو برا لگ جائے گا، سیٹ کو مینیجر کہو برا لگ جائے گا۔ انسان
ہر ایک اپنے عہدے کی فکر میں ہے، اپنے عہدے کا خیال کر رہا ہے کہ میں جس عہدے پر ہوں مجھے اس کے ساتھ بلایا جائے، اسی عہدے سے مجھے پکارا جائے۔ تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن میں لکھا کچھ ہے اور ہم صرف انگلی پھیر رہے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد ہم کر رہے ہیں؟ تو یہ عمل تو تسبیح پر بھی ہو سکتا ہے، تو پھر ہم اس کے لیے قرآن کی عظمت کو کیوں ختم کریں؟ اس لیے یہ جائز نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر انگلیاں پھیری جائیں اور کہا جائے کہ ہمیں قرآن کا ثواب ملے گا۔ نہیں، گناہ ملے گا ایسے لوگوں کو جو قرآن کی عظمت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر اس بات کی اجازت دے دی جائے گی، بسم اللہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، بہت ثواب کا کام ہے، بڑے فضائل ہیں بسم اللہ کے، لیکن بسم اللہ پڑھ کر قرآن کی لائن پر انگلی پھیرنا اور اس طرح سے قرآن مکمل کرنا اور یوں کہنا کہ بسم اللہ والا قرآن پڑھا ہے، تو قرآن تو ایک ہی ہے جس کو محمد رسول اللہ لے کر آئے۔ یہ بسم اللہ والے قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بسم اللہ اپنی جگہ فی نفسی بہت عظمت کی چیز ہے۔ اگر اس بات کی اجازت دے دی جائے گی کہ بسم اللہ سے قرآن پورا کر لو، تو پھر کوئی قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہے گا۔ دیکھا، بسم اللہ سے ہی جب ثواب مل جاتا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے پورا قرآن پڑھنے کی؟ اس لیے ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور باز آنا چاہیے۔ تو یہ صحابہ کرام کے احوال ہے کہ قرآن پڑھتے تھے تو ایک گریہ طاری ہو جاتا تھا، ایک عجب کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جاتی تھی کہ ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے، کل نفس ذائقۃ الموت پر پہنچے اور بار بار اس کو پڑھنے لگے تو 4 جن مر چکے۔ کیا پڑھنے کا انداز ہوگا! یہ خشیت الہی تھی، یہ ڈر تھا جس کے نتیجے میں یہ کرامات ظاہر ہوتے تھے، یہ احوال بعض دفعہ ظاہر ہو جاتے تھے۔ یہ ان کی خشیت تھی، یہ ان کا ڈر تھا اللہ سے۔ آج انسان سب سے ڈر رہا ہے، صرف اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے، اور وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے، باقی کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ تو پھر نتیجہ یہ ہوا تھا کہ دنیا کی ہر قوم، ہر چیز، ہر مخلوق ان سے ڈرتی تھی۔ اگر ہم یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیں، اگر یہ کیفیت ہم اپنا لیں کہ صرف اللہ سے ڈریں گے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ڈرا نہیں سکتی۔ لیکن پہلے اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، بدلنا پڑے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ زمانہ بدل جائے، ہم چاہتے ہیں زمانے میں تبدیلی آئے، حکومت میں تبدیلی آئے، قانون میں تبدیلی آئے، ہم چاہتے ہیں سب ہماری مرضی کا ہو، لیکن ہم اللہ کی مرضی کا کرتے نہیں ہیں۔ ہم پہلے اپنے آپ کو بدلیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا تو سمجھ لیجئے کہ سب کچھ بدل جائے۔ ہم چاہتے ہیں زمانے کی اصلاح ہو، لوگوں کی اصلاح ہو۔ اگر ہم نے اپنی اصلاح کر لی، سمجھ لیجئے زمانے کی اصلاح ہو جائے گی، لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ ایک اللہ والے کا قول ہے، نام غالباً حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ہے، کہ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے یہ کہا کہ زمانہ خراب ہے تو وہ ہلاک ہو گیا، اس لیے کہ زمانے میں تو بھی شامل ہے۔ اگر زمانہ خراب ہے تو تو اپنے آپ کی اصلاح کر، اپنی فکر کر۔ آج ہر انسان یہ کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بھی خراب ہوں۔ میں اپنے آپ کو درست کر لوں، میں اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگا دوں تو زمانہ صحیح ہو جائے گا۔ اس لیے ہر انسان کو یہ فکر کرنا چاہیے کہ میری اصلاح کیسے ہو جائے، میرے اعمال کس طرح درست ہو جائے، میری غلطیوں کی نشاندہی کس طرح ہو جائے اور کس طرح میں صحیح راستے پر آ جاؤں۔ اپنی فکر کریں گے تو
لوگ بھی صحیح ہو جائیں گے، ان کی اصلاح ہو جائے گی، زمانہ صحیح نہج پر آ جائے گا۔ زمانہ برا نہیں ہے، انسان برا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم یوں کہتا ہے کہ زمانہ بڑا خراب ہے، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، اس لیے کہ زمانے کا الٹ پھیر یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ جس طرح چاہتا ہے اس طرح چلاتا ہے، تو زمانہ برا نہیں ہے، زمانہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بھئی انسان اپنے اعمال درست کر لے، اللہ زمانے کو صحیح کر دے گا، حالات کو صحیح کر دے گا۔ اعمال بگڑیں گے، اللہ حالات کو بگاڑ دے گا۔ اس لیے زمانے کا قصور نہیں ہے، انسانوں کا قصور ہے۔ زمانہ تو جس طرح سورج پہلے نکلتا تھا آج نکل رہا ہے، قیامت آئے گی تو سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ تو جب سورج اپنی روش پر نکل رہا ہے تو پھر زمانہ کہاں سے خراب ہو گیا؟ یہ تو انسان کے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ایسے حالات آ رہے ہیں۔ تو شرط ہے کہ قرآن کو عظمت کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں۔ ایک اور صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے جب وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ اس آیت پر پہنچے تو ایک چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ کیا ڈر تھا اللہ کا! اللہ یہ ڈر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور بھی اس قسم کے واقعات کثرت سے گزرے ہیں۔ حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہر بھلائی کی طرف رہبری کرتا ہے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے نام سے سبھی لوگ واقف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اللہ سے ڈرا اس کی وجہ سے مجھ پر حکمت اور عبرت کا ایسا دروازہ کھلا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کرتا، دو ڈر اپنے بندے پر جمع نہیں کرتا، یعنی دو چیزیں ایک ساتھ انسان کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی، اور دو بے فکریاں ایک ساتھ نہیں دیتا۔ اگر دنیا میں مجھ سے بے فکر رہتا ہے تو قیامت میں ڈراتا ہوں، اور دنیا میں ڈرتا ہے تو آخرت میں بے فکری عطا کرتا ہوں۔ انسان یہ چاہے کہ دنیا میں بھی بے فکری کی زندگی گزاروں اور آخرت میں بھی مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بے فکری کی زندگی جو گزارے گا اللہ فرماتے ہیں آخرت میں ڈراؤں گا۔ اگر دنیا میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر زندگی گزارو گے، خوشحال زندگی گزارو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، جیسا کہ ابھی ذکر کیا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا بلکہ اللہ کے غیر سے ڈرتا ہے اس کو ہر چیز ڈراتی ہے۔ آج یہی حال ہے مسلمانوں کا کہ اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، باقی چھپکلی سے بھی ڈرنا ہے، ہر چھوٹی چیز سے ڈرنا ہے۔ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آدمی بیچارہ اگر جہنم سے اتنا ڈرنے لگے جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے، مفلسی سے ڈرتا ہے، غریبی سے ڈرتا ہے، تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، اس پر عمل کرنے والے بہت ہی کم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اگر ذرا سا بھی آنسو نکلا ہو، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ آنسو نکل کر جب چہرے پر گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس دل سے اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے وہ تو برباد ہو جاتا ہے۔ آج میرے بھائیوں بہت رونے کی ضرورت ہے، اس دور میں اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے۔
گناہ کر کر کے دل سخت ہو چکے ہیں، اب روئیں تو رونا نہیں آتا، اور جب ہمیں رونا نہیں آئے گا، اللہ کا ڈر ہمیں نصیب نہیں ہوگا، تو پھر ہم بھلائی کی طرف نہیں آ سکتے۔ ہر گناہ سے بچانے والی چیز اللہ کا ڈر ہے، ہر بھلائی کی طرف لے جانے والی چیز اللہ کا ڈر ہے۔ اگر یہ اللہ کا ڈر دلوں سے نکل جائے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بھلائی کی طرف لے جائے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو برائی سے روک دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جب مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے، لرزتا ہے، تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ میرے نبی کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ کے خوف سے روئے گا اس کا آگ میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسا کہ دودھ کا تھنوں میں واپس جانا مشکل ہے۔ تھن سے ایک مرتبہ دودھ نکل گیا، وہ سب کچھ اس کا کر سکتے ہیں آپ، لیکن واپس تھنوں میں نہیں پہنچا سکتے آپ۔ ایسے ہی جو انسان اللہ سے ڈرے گا، جو انسان اللہ کے خوف سے روئے گا، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ ایسا ہی مشکل ہے جیسا کہ تھنوں میں دودھ کا واپس جانا مشکل ہے۔ بڑی عظمت والی بات ہے، کاش کہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے۔ اللہ نصیب کرتا ہے نصیبے والوں کو۔ انسان اللہ کی طرف ایک بالشت آئے، اللہ ایک ہاتھ آتا ہے۔ انسان اللہ کی طرف چل کر جائے، اللہ دوڑ کر آتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ پوری طرح اس کو اپنا بنا لیتا ہے، پھر لوگوں کے دلوں میں مقبولیت پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھنے والا یوں کہتا ہے کتنا نیک بندہ ہے، کتنا اچھا بندہ ہے، یہ تو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت بیٹھ جاتی ہے، اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے، اور پھر شکوک و شبہات اس کے اوپر سے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی عظمت کا کام ہے۔ ہم سب کو اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور سے پوچھا کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو روکے رکھو، گھر میں بیٹھے رہو، اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ میرے آقا کا ایک اور ارشاد ہے، جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتا رہے، یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک 2 قطروں سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں۔ ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے نکلا ہو، دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرا ہو۔ ایک جگہ ارشاد ہے، قیامت کے دن 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ جل شانہ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک وہ شخص ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جو رو سکتا ہو رو لے، جس کو رونا نہ آئے وہ رونے جیسی صورت بنا لے۔ محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ جب روتے تھے تو آنسوؤں کو اپنے منہ اور داڑھی سے پہنچتے تھے اور کہتے تھے، مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جہنم کی آگ اس جگہ کو نہیں چھوتی جہاں آنسو پہنچے ہوں۔ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں دکھنے لگی، ڈاکٹر کو بلایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ ایک بات کا وعدہ کر لو، آنکھ اچھی ہو جائے گی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ رویا نہ کرو، آنکھیں اچھی ہو جائیں گی۔ کہنے لگے آنکھ میں کوئی خوبی ہی نہیں ہے اگر وہ روئے نہ۔ جو آنکھ نہیں روتی سمجھ لو اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ کتنا ڈر تھا صاحب ان لوگوں کو اللہ کا۔ یزید بن مویسرہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رونا 7 وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، خوشی کی وجہ سے، کبھی خوشی انسان کو بہت زیادہ مل جائے تو خوشی میں رونا آ جاتا ہے، آنسو نکل آتے ہیں۔ نمبر 2، جنون کی وجہ سے رونا آتا ہے۔ نمبر 3، درد کی وجہ سے رونا آتا ہے۔
نمبر 4 گھبراہٹ کی وجہ سے رونا آتا ہے، نمبر 5 دکھلاوے کی وجہ سے رونا آتا ہے، نمبر 6 نشے کی وجہ سے رونا آتا ہے، نمبر 7 اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونا آتا ہے۔ اور یہی وہ رونا ہے کہ اس کا ایک آنسو بھی آگ کے سمندروں کو بجھا سکتا ہے۔ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اللہ کے ڈر سے روؤں اور آنسو میرے رخسار پر بہنے لگیں، یہ بات مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کروں۔ آج انسان کا معاملہ الٹا ہو گیا، صدقہ تو بہت کر رہا ہے، مسجدوں میں مدرسوں میں تو بہت دے رہا ہے، لیکن اللہ کے سامنے رو نہیں رہا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، مسجدوں میں مدرسوں میں دینا، غریبوں کی یتیموں کی کفالت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے، لیکن اسی پر مطمئن ہو جانا یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ آگے بھی بڑھنا چاہیے، رونا چاہیے کہ اللہ تو ہم سے کام لے رہا ہے، ہم کر رہے ہیں، اگر اس میں ذرا سا بھی کھوٹا پن ہے تو معاف کر دیجئے، اگر ذرا سا بھی دکھاوا ہے درگزر کر دیجئے، سوائے تیری ذات کے کوئی ہمیں اپنانے والا نہیں ہے، اگر تو نے اپنا لیا تو سب اپنا لیں گے، اگر تو نے ٹھکرا دیا تو پھر سب ٹھکرا دیں گے، فیصلے اللہ کے یہاں ہوتے ہیں۔ ہاں تو کیا فرمایا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنا مجھے اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ اللہ کے سامنے رونا پسندیدہ ہے۔ ہزاروں ارشادات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد میں اور اپنے گناہوں کی فکر میں رونا کیمیا ہے اور بہت ہی ضروری اور مفید ہے۔ کیمیا خزانے کو بولتے ہیں، اور بہت ہی ضروری ہے اور بہت ہی مفید ہے۔ اپنے گناہوں پر نظر کر کے یہی حالت ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی امید میں بھی کمی نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً اللہ کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ سے ڈر رہے ہوں، رو رہے ہوں اور اللہ کی رحمت کی امید نہ ہو، ہم رو رہے ہوں اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو، رو بھی رہے ہوں امید بھی کر رہے ہوں، تو دونوں چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلے تو یہ ضروری ہے۔ ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو اپنا لیا، یہ صحیح روش نہیں ہے، صحیح لائن نہیں ہے، اس میں آگے بہکنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے کہ انسان رو رہا ہے اور امید نہیں کر رہا ہے اللہ کی رحمت سے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ نا امید ہو جائے، گمراہی میں پہنچ جائے۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے امید بھی اتنی ہی کرو جتنا کہ ڈر رہے ہو۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے، امید تو پوری 100% کر رہے ہیں، بلکہ 110% کر رہے ہیں، لیکن ڈر اس کے مقابلے میں اللہ ماشاء اللہ کسی کو نصیب ہو تو ہو۔ اللہ کے مخلص بندے بھی ہیں، رونے والے بھی ہیں، لیکن میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں جتنی زیادہ امیدیں ہیں اس کے مقابلے میں اگر ڈر کو تولا جائے تو بہت کم نکلے گا، برابر والے یا زیادہ والے تو بہت کم ہوں گے۔ اس لیے دونوں چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور ساتھ میں رکھنا چاہیے، بالخصوص موت کے وقت میں امید کا معاملہ زیادہ ہونا چاہیے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ ایسی احادیث مجھے سناؤ جن سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید بڑھتی ہو۔ تو امید موت کے وقت بڑی ہونا چاہیے، ورنہ دونوں کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرنے والا بنائے، جیسی امید رکھنے کا حق ہے اللہ تعالیٰ ویسی امیدیں رکھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ناجائز امور سے
اللہ تعالیٰ لغو اور فحش باتوں سے، لایانی باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔